اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے باطن کو بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر میں کیا کیا چیزیں اللہ اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے گزشتہ ہفتے تفصیل سے اس سلسلے میں عرض کیا گیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے باطن میں اللہ کن چیزوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور کن چیزوں سے ہم کو دور دیکھنا چاہتے ہیں، اور کن بنیادوں پر ہمارا باطن اچھا پاک صاف ہوتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، ستھرائی کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے اندر کو پاک صاف کر لیا، صاف ستھرا کر لیا۔ تو سب سے پہلی بات دل کا پاک ہونا، کہ ہمارا دل پاک ہو، اور دل غلط خیالات سے پاک ہو، دل حسد سے پاک ہو، دل کینہ سے پاک ہو، دل بغض سے پاک ہو۔ ان ساری چیزوں سے پاک صاف دل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہمارا دل کیسا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کے مال سے، کسی کے عہدے سے، کسی کامیابی سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ دل کا خراب ہونا ہے، دل کا گندا ہونا ہے، اور اس گندگی کا نام حسد ہے، کہ ہم کسی کے مال سے پریشان ہوں، کسی کو عہدے سے پریشان ہوں، کسی کی کامیابی سے پریشان ہوں، کسی کی عزت سے پریشان ہوں، کسی کی محبت سے پریشان ہوں کہ لوگ اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم کو پریشان کر رہی ہیں تو گویا ہمارا دل گندا ہے، اور اس گندگی کا نام حسد ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاسد کے حسد سے پناہ مانگی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ اے اللہ اس حاسد کے حسد سے بچائیے جب وہ حسد کرے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی چیز کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہیں، اس کے پاس سے چلی جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے پر ایک چیز ہے جس کا نام ہے رشک۔ رشک کہتے ہیں کسی کی نعمت، کسی کی کامیابی اور کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا، اور یہ تمنا کرنا کہ اللہ جیسے یہ نعمت آپ نے اس کو عطا فرما دی مجھے بھی عطا فرما دی، جیسے آپ نے اس کو کامیاب کر دیا مجھے بھی کامیاب کر دیجیے۔
جیسے آپ نے اس کو عزت دے دی مجھے بھی عزت دے دیجیے. اس کو کہتے ہیں رشک. تو رشک جائز ہے، حسد حرام ہے، اور یہ اندر کی بیماری ہے. یہ باہر سے نظر نہیں آتا. باہر سے آدمی بہت مسکرا کر مصافحہ کرتا ہے، بہت ہنس کر بات کرتا ہے، اور اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے، اندر سے نفرت کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. اس کو حسد کہتے ہیں. یہ اندر کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں. حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. کسی کو مال ملا، کوئی غریب ہو گیا، تو یہ میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوا، یہ اللہ کی تقسیم تھی. اللہ نے کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. کسی نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا، کسی نے محنت کی وہ ناکام ہو گیا. تو اب یہ کامیابی اور ناکامی انسانوں کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے اس کو محنت میں کامیاب کر دیا اور ہم کو محنت میں ناکام کر دیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے میں چین و سکون دے دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا لیکن چین و سکون نہیں ملا. تو یہ تقسیم ہماری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اب کوئی آدمی کسی کے سکون سے پریشان ہے، کسی کی خوشی سے پریشان ہے، کسی کے مال سے پریشان ہے، کسی کی عزت سے پریشان ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. گویا اس کی نگاہ میں نعوذ باللہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے کہ جی مال اس کو کیوں ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا. کامیابی اسے کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی. عزت اسے کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد دنیا کی آگ میں بھی جلتا ہے اور کل آخرت کی آگ میں بھی جلے گا. دنیا کی آگ تو یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی کامیابی، مال، عزت، دولت، شہرت، ان سب کو دیکھ دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے اسے کیسے مل گیا، ہائے اسے کیسے مل گیا، ہائے. یہ ہائے اس کو جلائے ڈالتی. اور آخرت میں یہ اس لیے جلے گا کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا. آخرت میں یہ اس لیے جلے گا کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا. اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو اندر سے پاک صاف ہو. ہمارا دل گویا حسد سے پاک ہو، ہمارا دل کینے سے پاک ہو. کینہ کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے برائی کا جذبہ رکھنا. کسی آدمی کے لیے برائی کا جذبہ رکھنا، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، برائی کے خیالات پالے رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں. یہ نظر نہیں آتا. آدمی ملتا بہت مسکرا کر ہے، مصافحہ کرتا ہے، دعا کرواتا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہے، گلے لگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اندر اندر کینہ ہوتا ہے، اندر سے نفرت کی آگ جل رہی ہوتی ہے، اندر سے نفرت کی آگ جل رہی ہوتی ہے. لیکن اپنی اس نفرت کو یہ چھپاتا ہے، تو یہ کینہ رکھنے والا ہے. اور اللہ کو سینہ بے کینہ پسند ہے. اللہ کو سینہ بے کینہ پسند ہے، کینے کے ساتھ سینہ پسند نہیں. اس دل کے اندر اللہ کو کینہ پسند نہیں. کوئی پریشانی ہے کھل کر کہو، اندر نہ رکھو. کسی سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے، اس کو اس سے کہو.
اس کو دور کرو، اس کو صاف کرو، اس کو دل میں پالے رکھنا یہ کینہ کہلاتا ہے، اور کینہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ دل کو کینے سے پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل کینے سے پاک صاف ہو، حسد سے پاک صاف ہو، دل کی پاکی، کہ یہ مطلوب ہے۔ دل گناہوں سے پاک ہو۔ اب جتنے گناہ ہیں، کیونکہ گناہوں کے خیالات دل میں آتے ہیں، پھر عمل میں آتے ہیں۔ چوری کا خیال دل میں آئے گا، بعد میں ہاتھ چوری کرے گا۔ زنا کا خیال دل میں آئے گا، اور پھر عملی طور پر آدمی زنا کرے گا۔ قتل کا خیال دل میں آئے گا، اور پھر آدمی قتل کرے گا۔ تو اللہ دل کو گناہ سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت کے میدان میں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کچھ نفع نہیں دے گی، ہاں صاف ستھرا دل اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، بقلب سلیم، کہ دل صاف ستھرا ہو۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر چل دیے۔ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جنتی کسی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے لگ گئے کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ رسول اللہ ان کو جنتی بتا رہے ہیں۔ ساتھ رہے، پھر کہنے لگے چچا جان گھر میں کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، تو آج رات کے آپ کے پاس رک جاؤں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ گھر لے گئے، صاحبزادے تھے، رات کو بھی گھر میں رہے، رات بھر دیکھا، دن بھر ساتھ رہے، اگلے دن پھر رات کو ساتھ رہے، دن بھر ساتھ رہے، 3 دن گزر گئے۔ اب بڑے پریشان کہ یہ آدمی کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، جو یہ کر رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ نماز یہ پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہوں، تہجد یہ پڑھتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہوں، ذکر یہ کرتا ہے، ذکر میں کرتا ہوں، قرآن یہ پڑھتا ہے، قرآن میں پڑھتا ہوں، رسول اللہ کی خدمت میں یہ جاتا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں جاتا ہوں، سارے کام وہی کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو کیوں کہا یہ جنتی؟ جب 3 دن گزر گئے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر خود ہی کہنے لگے چچا جان میں آپ کے پیچھے اس لیے لگا تھا اور 3 دن سے لگا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ جنتی کسی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے، تو میں وہ عمل پتہ لگانے آیا تھا کہ جس عمل پر رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا، اور 3 دن میں مجھے تو کوئی عمل نظر آیا نہیں، ایسا کوئی خاص عمل جس کی وجہ سے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب مجھے تو نظر نہیں آیا، آپ بتا دیجئے۔ کہ لیں بیٹا ایسا تو کوئی عمل مجھے بھی نہیں معلوم، تم نے دیکھ لیا میری 24 گھنٹے کی زندگی۔ کہ لیں نہیں چچا جان ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی تو عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا۔ آپ سوچئے، بہت سوچتے رہے، بہت سوچنے کے بعد کہنے لگے باقی تو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں، ایک بات ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ میں رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں تو سارے ایمان والوں کی طرف سے میرا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، میں کسی ایمان والے کے لیے دل میں اپنے گندگی لے کر نہیں لیٹتا۔ تو وہ فرمانے لگے خدا کی قسم یہی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو اللہ صاف ستھرا دل دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا اگر ہم کسی کی طرف سے دل گندا رکھیں
تو اس کو کیا نقصان؟ مثال کے طور پر میں ان سے اپنے دل میں حسد پال لوں، اپنے دل میں کینہ پال لوں، تو ان کو کیا نقصان ہے؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. یہ جیسے کھا رہے ہیں، جیسے پی رہے ہیں، جیسے سو رہے ہیں، جیسے جاگ رہے ہیں، جیسے کما رہے ہیں، جیسے گھوم رہے ہیں، جیسے ہنس رہے ہیں، جیسے بول رہے ہیں، سب کچھ ان کا چلتا رہے گا. میں جلتا رہوں گا اور میری آخرت برباد ہوتی رہے گی. ہم کسی کے لیے کینہ رکھیں یا حسد رکھیں، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، اپنا نقصان کر لیتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کرو. قد افلح من زکاہا، کہ تمہارا دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی پسند نہیں، اللہ کو غصہ بھی پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس پر میں ساری زندگی عمل کر سکوں. مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس پر میں ساری زندگی عمل کر سکوں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کرنا. بس ایک عمل، کیا نہ کرنا؟ غصہ مت کرنا. کہ غصہ کتنا خراب عمل ہے کہ اس غصے سے زبان کے بول خراب ہوں گے. گالی آدمی کب بکتا ہے؟ جب غصہ ہوگا. سامنے والے کی کمیاں کب بیان کرتا ہے؟ جب غصہ ہوگا. کسی کو طعنہ کب دیتا ہے؟ جب غصہ ہوگا. فرمایا غصہ مت کرنا، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا. آپس میں بدمزگیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہو اور چاہے وہ بھائی بھائی ہو اور چاہے وہ یار دوست ہو اور چاہے وہ باپ بیٹا ہو. کہ ان سب میں جہاں بدمزگیاں پیدا ہوں گی وہ غصے کی وجہ سے ہوں گی. تو انسان کی اصلاح میں سب سے بڑی چیز اپنے غصے پر قابو پانا. غصہ نہ آئے یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، فطری چیز ہے. غلط بات پر غصہ آئے گا، غلط بات پر غصہ آئے گا، یہ فطری چیز ہے. لیکن اب اس پر قابو پانا یہ مشق سے آئے گا، یہ سیکھنے سے آئے گا کہ میں اپنے غصے پر قابو پاؤں. میں غصہ کروں لیکن زبان سے غلط الفاظ نہ نکلیں. میں غصہ کروں لیکن کسی کی بے اکرامی نہ ہونے پائے. میں غصہ کروں لیکن غصے سے میری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. میں غصہ کروں لیکن کسی کو طعنہ نہ دوں. اتنا قابو غصے پر. جیسے استاد شاگرد پر غصہ کرتا ہے، باپ بیٹے پر غصہ کرتا ہے، تو کہیں دور دور بھی نہ استاذ کا نہ باپ کا، کہیں دور دور اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچے کو ذلیل کر دوں، بلکہ وہ غصہ اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارے گا تو کل اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے استاد اپنے شاگرد کو مارے تو اس پر اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. مار اس کی اصلاح کے لیے ہے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں کہ نہیں مجھے غصہ آ رہا تھا اس لیے دھنک دیا اور اس میں الٹے سیدھے کہیں لگ گئی. جب اصلاح کے لیے ہوگا تو پھر پوری رعایت کے ساتھ مارے گا کہ میرا یہ تھپڑ اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. میری یہ چھڑی اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے
اسی طرح باپ اگر اپنی اولاد کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارے گا تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. باپ مارے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، تو غصہ اللہ کو پسند نہیں. اور یہ غصہ بھی اندر کی چیز ہے. بعض مرتبہ آدمی ملتا ہے تو لگتا ہے کہ جی بڑے اچھے آدمی، لیکن جب سابقہ پڑتا ہے تو پتہ چلا بڑے بد مزاج ہیں، ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اور عام طور سے یہ شادیوں میں ہوتا ہے. لڑکی والے دیکھنے آئے تو لڑکا بڑے خوش مزاجی سے ملا، بڑی محبت سے ملا، لڑکی والے سمجھنے لگے کہ جی بڑا اچھا بڑا خوش مزاج لڑکا ہے. اور شادی ہونے کے بعد لڑکے کی ناک پر غصہ رکھا ہوا ہے اور اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی، اس کا جینا دوبھر کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ دل کی گندگی ہے، یہ ایک بیماری ہے، غصے پر قابو نہ ہونا. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، صاف دیکھنا چاہتے ہیں. قد افلح من زکا، اپنے دل کو پاک صاف کرو، غصے سے پاک صاف کرو کہ اپنا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے غصہ نہ کیا جائے، بلکہ اصلاح اور تربیت کے لیے غصہ کیا جائے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ شوہر کو اس کی اس غلطی کی اصلاح کرنی، تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ لے کے دھنک دو یا گھر بھگا دو، گھر سے نکال دو، نہ. کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ سمجھاؤ. پہلا کام سمجھانا کہ جو غلطی ہے اس غلطی کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو تم ٹھیک کر لو گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. فرمایا سمجھانے سے نہ سمجھے تو کیا کرو؟ بستر الگ کر لو، بستر الگ کر لو کہ اس سے سمجھ میں آئے گا. یہ غصے کے اسٹیج ہیں کہ بستر الگ کر لو. بات کرنا بند کر دو. اس سب کے بعد بھی نہ مانے، تب حکم دیا کہ اب اگر اس کی اصلاح کے لیے مارنا ضروری ہے تو ایسی مار مارو کہ اس کا نشان نہ بنے اور اس کو تکلیف نہ ہو آئندہ کے اعتبار سے. گویا تربیت کا اصول بتایا گیا کہ غصہ اس انداز سے اپنے غصے کا اظہار. ہمارے ہاں تو جب غصہ آتا ہے نا تو تڑ 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 3 فائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں مولوی صاحب وہ غصے میں کہہ دیا تھا. ایک صاحب آئے کہنے کہ جی وہ بیوی نے ایسی بات کہی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے میں کہہ دیا، طلاق دی طلاق دی طلاق دی. ہم نے کہا اچھا، آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کوئی آدمی اپنے گھر آیا اور انہوں نے کہا بیگم میں آج تم سے بہت خوش ہوں، آج میں تم سے بہت خوش ہوں اور اس خوشی میں دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ کبھی سنا آپ کہ بہت خوشی ہے آج میں بہت خوش ہوں، آپ نے بیگم آپ نے آج مجھے میرا دل جیت لیا ہے، تو اب اس خوشی کے موقع پر میں اس سے بڑا تحفہ آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ میں آپ کو طلاق دیے دیتا ہوں؟ سنا کبھی؟ اور وجہ کیا ہے کہ غصے پر قابو نہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، سب سے بری چیز. اب اگر ضرورت پڑ جائے طلاق کی تو کیا کرو؟ تو اس کی بھی ترتیب بتائی کہ اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو 1 طلاق دو،
اور پھر 3 مہینے انتظار کرو. ایک طلاق دو اور 3 مہینے انتظار کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اپنی زندگی کی بربادی کا احساس ہو جائے، اپنے بچوں کے مستقبل کی تباہی کا اسے انداز ہو جائے، اور اس کو سوچ کر وہ واپس لوٹ آئے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ اپنی زندگی اور اپنے گھر کو بچا لے، اور اس بیچ میں وہ واپسی کر لے، تو یہ طلاق ختم ہو جائے گی. پھر بھی نہ مانے، 1 مہینہ گزر گیا، نہیں مانا، اس کو دھمکانا ضروری ہے. فرمایا اچھا آپ دوسری طلاق دے دو، پھر انتظار کرو. تو یہ جو طلاق کے لیے انتظار کروایا گیا، یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ لڑکا بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرے اور لڑکی بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر کے اور فائر کھول دیے جائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ ملتا رہ جائے کہ یہ کیا ہو گیا. 80% طلاقوں میں یہی ہوتا ہے. گھر جو اجڑتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، ان کی 80% گھروں کی داستان یہی ہے کہ غصے میں آئے اور آ کر کے تاڑ 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 تاڑ، اور یہ کیا ہو گیا. اب اس کے بعد بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی راستہ بتا دو، مولوی صاحب کوئی راستہ بتا دو. یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ہمارا غصے پر قابو نہیں ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، اور اللہ ہم سے غصے پر قابو چاہتا ہے کہ غصے پر قابو پاؤ. پھر اسی طرح اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، غرور پسند نہیں ہے، بڑائی، کبر، میں صحیح سب غلط، میں نے جو کہہ دیا وہ صحیح باقی سب غلط، میں غلط نہیں کرتا، یہ غلط کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. اللہ کو بڑائی پسند نہیں. یہ بھی اندر کی بیماری ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتی، لیکن اندر اندر یہ بیماری پلتی ہے کہ آدمی کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اپنا آپ اچھا لگتا، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت قابل ہوں، میں بہت باصلاحیت ہوں، میرے مقابلے پر کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میری جیسی سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں، میرے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں. یہ ساری اندر کی بیماریاں، کبر ہے، یہ غرور ہے، میرے پاس مال بہت ہے، میری گاڑی بہت عمدہ ہے، میرا مکان بہت اچھا ہے. یہ ان سارے راستوں سے غرور آئے گا، اور یہ غرور اللہ کو پسند نہیں. اللہ ایمان والے کو اس سے پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر پل یہ دھیان اور استحضار رہے کہ یہ علم تیرا کوئی کمال نہیں، علم تیرا کوئی کمال نہیں، مال تیرا کوئی کمال نہیں، عزت تیرا کوئی کمال نہیں، شہرت تیرا کوئی کمال نہیں، مکان تیرا کوئی کمال نہیں، سواری تیرا کوئی کمال نہیں. میں نے چاہا تو دے دیا، میں نے چاہا تو دے دیا، اور جب میں چاہوں چھین لوں گا. کتنے کامیاب لوگ، بڑے بڑے تاجر، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ان کے اس کمال کو چھینا تو وہ کنگال ہو گئے. کتنے عزت والے ذلیل ہو گئے، کتنے محلوں میں رہنے والے جھوپڑیوں میں آ گئے، کتنے قیمتی سواریوں پہ چلنے والے پیدل آ گئے. دنیا میں یہ روزانہ ہوتا رہتا ہے، صبح و شام یہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، اور کوئی اس چادر کو اگر کھینچتا ہے اور اس چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے پھاڑ دیتے ہیں، اللہ اسے پھاڑ دیتے ہیں. اس لیے کبر اللہ کو پسند نہیں.
اپنے اندر سے کبر کا نکالنا. اور یہ کبر بغیر ناک رگڑے نہیں نکلتا. اپنے کو کسی کے حوالے کیے بغیر یہ کبر نہیں نکلتا. اپنے کو چھوٹا بنائے بغیر یہ کبر نہیں نکلتا. ہر آدمی کا کبر الگ ہے. علم والے کا کبر الگ ہے، مال والے کا کبر الگ ہے، ہاں، عہدے والے کا کبر الگ ہے، حسن و جمال والے کا کبر الگ ہے. تو اللہ اس کبر سے پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل کو پاک کرو، اپنے اندر تواضع لاؤ، عاجزی لاؤ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو تمہارا اکڑ مکڑ کر چلنا پسند نہیں. اکڑ مکڑ کر چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں. چال میں بھی عاجزی پسند ہے، آواز میں بھی عاجزی پسند ہے. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا چلانا یہ تو گدھوں کا کام ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. آواز میں بھی عاجزی لاؤ، چال میں بھی عاجزی لاؤ، گفتگو میں عاجزی لاؤ. اور جو کچھ ملا ہوا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دے دی، یہ نعمت دے دی. مال دیا، عہدہ دیا، کرسی دی، حسن جمال دیا، علم دیا، صلاحیت دی، جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا. سوچو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام، کیا شان اور کتنا علم. اس کے بعد نبی سے یوں کہا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نبی جی جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے بہت تھوڑا، بہت تھوڑا. اور یہ بات نبی سے کہہ کر ہم سب کو بتا دیا کہ جب محمد الرسول اللہ کا علم میرے سامنے بہت تھوڑا تو تمہارے علم کی کیا حیثیت. تو اپنے علم پر گھمنڈ مت کرنا، علم کے غرور میں مبتلا مت ہونا. حکومت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا فرمائی ہواؤں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، جناتوں پر، ہاں، زمین پر، سب پر حکومت. تو اب تمہاری حکومت کی کیا حیثیت سلیمان کے مقابلے میں؟ اور اتنی بڑی حکومت چلانے والا وہ بھی اللہ کا بندہ بن کر جیا. تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، بڑائی، یہ بیماری ہے اندر کی. اور یہ ساری بیماریاں، وہ حسد ہو، کینہ ہو، غصہ ہو، غرور ہو، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جس کا علاج آدمی خود نہیں کر سکتا. یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج آدمی خود نہیں کر سکتا، اور اس کا علاج تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوگا. کہ آدمی یہ سوچے کہ میں 1000 تسبیح پڑھ لوں تو میرا ان بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جیسے ہر مرض کے لیے مخصوص دوا ہوتی ہے، ٹی بی کے لیے ٹی بی کی دوا کھانی پڑے گی، بخار کے لیے بخار کی دوا کھانی پڑے گی، دستوں کے لیے دستوں کی دوا کھانی پڑے گی. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ جی میرے پاس تو گولیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی سی گولی کھا لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ بیماری اور بڑھ جائے گی. اسی طرح یہ جو ہماری دل کی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں بغیر کسی معالج کے علاج کرائے ٹھیک نہیں ہوں گی. ہم معالج کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر جاتے بھی ہیں تو اپنا مرض بتاتے نہیں، جاتے بھی ہیں تو اپنا مرض بتاتے نہیں، اور مرض بتا دیا تو علاج کرتے نہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ علاج میں تکلیف ہوگی، دوا کڑوی ہوتی ہے.
دوا کڑوی ہوتی ہے تو کڑوی دوا کھانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، آپریشن کرانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، اور دوا وہ کھاتا ہے جو اپنے کو بیمار سمجھتا ہے، دوا وہ کھاتا ہے جو اپنے کو بیمار سمجھتا ہے، اور جو بیمار نہیں سمجھتا وہ نہ علاج کراتا ہے نہ دوا کھاتا۔ تو ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اندرون کی بیماریوں کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہے، اور بیماری نہیں سمجھ رہے تو علاج کی بھی فکر نہیں ہو رہی، اور جب علاج کی فکر نہیں تو کاہے کی دوا، اور یہ جانتے ہیں کہ علاج ہوگا تو دوا کڑوی کھانی پڑے گی، اور وہ کڑوی دوا کھانے کو تیار نہیں، مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں، اپنی سطح سے نیچے اترنا برداشت نہیں، کہ میں جہاں پر ہوں آپ کتنے بھی بڑے حضرت بن جاؤ، مجھ کو میری سطح سے نیچے مت اتارنا، اگر اس سے نیچے آپ نے اتارا تو السلام علیکم، ہماری چھٹی۔ میں نے اپنا ایک جو مقام بنا رکھا ہے، مجھ کو اس مقام سے نیچے مت لانا، اگر اس سے نیچے لائے تو پھر آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ تو اب یہ طے شدہ بات ہے کہ پھر ان بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا، اور پھر انہی بیماریوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور ان بیماریوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی یہ ظاہری عبادات کرتا ہے، نماز ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، دعا ہے، دعوت ہے، جتنے یہ ظاہری اعمال ہوتے ہیں، قربانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اکارت ہوتی رہتی، بیکار ہوتی رہتی اندرون کی ان بیماریوں کی وجہ سے، کہ کتنی طاقتور چیزیں لیتے رہو، اگر ٹی بی ہے تو وزن کم ہو کر رہے گا، وزن بڑھ نہیں سکتا، جسم کو وہ غذا لگ نہیں سکتی، بالکل اسی طرح حسد ہے، غیبت ہے، غصہ ہے، غرور ہے، لالچ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا علاج نہ ہوا تو یہ ایسی لا علاج بیماریاں ہیں کہ پھر تم کتنا ذکر کرتے رہو، کتنی قربانیاں دیتے رہو، کتنے مجاہدات کرتے رہو، روحانی اعتبار سے ترقی اور طاقت نہیں ملے گی، کمزوری بنتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا جس نے اپنے کو اس سے پاک صاف نہ کیا وقد خاب من دساہ، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ جیسے ان ظاہری گندگیوں سے جو گزشتہ ہفتے عرض کی گئی تھیں، ان ظاہری گندگیوں سے جس طرح آدمی ہلاک و برباد ہوتا ہے، اسی طرح ان باطنی گندگیوں سے اور باطنی خرابیوں کے نتیجے میں آدمی ہلاک و برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر کی بربادی تو نظر آ جاتی ہے، اور باطن کی بربادی نظر بھی نہیں آتی، اور یہ اس بربادی کے ساتھ ساتھ قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اندرون کو پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لاؤ جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو۔ جب آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عزتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خوشبو پھیلے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قدر کی جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بات سنیں، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، تو کیا کرو کہ پہلے اپنے کو مٹی میں ملا دو، پہلے اپنے کو مٹی میں ملا دو، اپنے کو بے حیثیت بنا لو،
ہم تو اتنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں کہ جی ہفتے میں ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ پابندی سے آ کر بیٹھ جائیں. ہم اتنے پہ بھی آمادہ نہیں ہیں. ٹائم ملے گا، فرصت ہوگی، خالی ہوں گے تو چلے جائیں گے. ورنہ ٹائم ہی نہیں. ہمارے کام زیادہ اہم ہیں، ہماری مصروفیت زیادہ اہم ہے. ہم اپنی مصروفیت کو اپنی اصلاح سے زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں، اپنی تربیت سے زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں جو لوگ اپنی تربیت کی فکر کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بغیر وقت کے تعین کے اپنے بڑوں کے حوالے کرتے تھے کہ جی میں آ گیا، اب جب تک آپ کہو میں یہاں سے نہیں جانے والا. وہ 2 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، سال لگا، 2 سال لگے، 10 سال لگے، پڑے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس پڑے رہنے کی برکت سے ان کو بناتا رہا، سنوارتا رہا. اور پھر وہ ایسے بنے، ایسے سنورے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کی زندگیاں سنوار دی، نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بن گئیں. ایک ایک آدمی اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے اس میں ہیرا بن گیا اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن گیا جب اپنے آپ کو حوالے کیا. تو اللہ تعالیٰ اندرون کے صفائی ستھرائی چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر صاف ہو. امراض کا ہمیں خود پتہ چلتا ہے. بخار آئے تو پتہ چلتا نہیں پتہ چلتا، سر میں درد ہو تو پتہ چلتا نہیں چلتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو پتہ چلتا نہیں چلتا ہے. پتہ یہ چلا جب کوئی بیماری آئے گی تو پتہ چلے گا. اب تم اسے نظر انداز کر دو تو بات الگ ہے، ورنہ پتہ ضرور چلے گا. کبر آئے گا تو پتہ چلے گا، حسد آئے گا تو پتہ چلے گا، غرور آئے گا تو پتہ چلے گا، غصہ بے قابو ہوگا تو پتہ چلے گا. اب تم نظر انداز کر دو تو کوئی بات نہیں، انہی کے ساتھ چلتے رہو گے. اور اگر تم کو اس بیماری کا احساس ہوا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو تم فوراً علاج کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ اس بیماری سے نجات دے گا. اس لیے ہم اپنے باطن کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا وعدہ اسی پر ہے کہ ظاہر اور باطن پاک صاف کر لو. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر لے گا. پھر جس طرح ان برائیوں سے اپنے کو اندرون سے پاک صاف کرنا ہے، اسی طرح اپنے اندرون کو ایمان سے، یقین سے، اللہ کے تعلق سے، تقوی سے، اللہ کی محبت سے اپنے اندرون کو آباد کرنا ہے. اور یہ اندرون آباد جب ہی ہوگا جب یہ اندرون ان گناہوں سے خالی ہو جائے. دل جب ان گندگیوں سے خالی ہوگا تو اللہ کی محبت آئے گی. دل جب ان گندگیوں سے خالی ہوگا تو تقوی آئے گا. دل جب ان گندگیوں سے خالی ہوگا تو اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. کیونکہ ایک برتن میں بدبو اور خوشبو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. بدبو اور خوشبو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر خوشبو رکھنی ہے تو بدبو کو نکالنا پڑے گا، برتن کو صاف دھونا پڑے گا. اور جب یہ بدبودار برتن دھل جائے گا اور پھر اس میں خوشبو ڈالو گے تو یہ خوشبو اس کے اندر رچ بس جائے گی اور پھر خوشبودار بن جائے گا.
تو ایمان کا آنا، یقین کا آنا، تقوی کا آنا، توکل کا آنا، اللہ کے تعلق کا آنا، اللہ کی محبت کا آنا، اللہ کی معرفت کا آنا، ان سب چیزوں کا دل کے اندر آ جانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ دل حسد سے، غیبت سے، کینہ سے، غرور سے، غصے سے، لالچ سے، حرص سے، طمع سے، ان ساری چیزوں سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ کہ جب یہ گندگیاں اور یہ بدبو نکلے گی تب ایمان آئے گا، یقین آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، نبی کی محبت آئے گی، اللہ کا تعلق آئے گا، اللہ کی معرفت آئے گی، پھر یہ دل نورانی بن جائے گا اور اس دل میں اللہ بس جائے گا۔ اس لیے فرمایا سب کو نکال دو رب آ جائے گا، سب کو نکال دو رب آ جائے گا، اور سب کو بسا لو گے تو رب نکل جائے گا۔ تو رب اور سب ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، رب اور سب ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ سب کو نکالو، رب کو لے آؤ، اور سب کو لے آؤ گے تو رب خود بخود چلا جائے۔ اس لیے اندرون کو پاک صاف کرنا، اور یہ اندرون کی پاکی بغیر تعلق کے نہیں ہوگی۔ اندرون کی پاکی بغیر تعلق کے نہیں ہوگی کہ معالج کے پاس اپنی بیماری بتا کر علاج کرانا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہم اور آپ سب اس کی کوشش کریں کہ ہمارا اندرون پاک صاف ہو، تاکہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب لوگوں میں شمار کیے جا سکیں۔ قد افلح من زکاہا، جو اعلان قرآن نے کیا ہے، سوچو کہ یہ کتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے 8 قسمیں کھا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا میں نے، 8 قسموں کے بعد اللہ نے یہ مضمون بیان کیا تھا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہ ہوگا جو ظاہر سے اور باطن سے، باہر سے اور اندر سے پاک صاف ہوگا۔ جو یہ اندرون کی بیماریوں کے کچھ اشارے میں نے عرض کیے ہیں کہ جو بیماریاں ہمارے اندر پنپتی ہیں، بستی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا اندرون گندا ہوتا ہے، اور جب اندرون گندا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل غافل بن جاتا ہے۔ غفلت خود ایک بیماری ہے، غفلت خود ایک بیماری ہے، جیسے غصہ بیماری، جیسے غرور بیماری، ہاں اسی طرح غفلت بھی ایک بیماری، اور یہ غفلت پیدا ہوتی ہے ان سب بیماریوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے جو لا علاج مرض پیدا ہوتا ہے اس کا نام غفلت ہے۔ غفلت آئی نماز گئی، غفلت آئی ذکر گیا، غفلت آئی قرآن گیا، غفلت آئی تہجد گئی، غفلت آئی دعا گئی، غفلت آئی دعوت گئی، غفلت آئی دین کی محنت گئی، غفلت آئے گی سب نکلتا چلا جائے۔ یہ نقصان ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا نقصان ہے۔ اور پھر یہ اتنا ہی نہیں، غفلت آئے گی تو دنیا کا کاروبار بھی برباد ہوگا، دنیا کے رشتے بھی خراب ہوں گے، آپس کے تعلقات بھی خراب ہوں گے غفلت کے نتیجے میں۔ غفلت کیا؟ سستی، پڑے ہوئے، نہیں جا رہے، نہیں بیٹھ رہے دکان پر، نہیں کام کر رہے، نہیں مزدوری کر رہے، نہیں بیوی کی سن رہے، نہیں ماں کی سن رہے، نہیں باپ کی سن رہے، یہ سب غفلت کے نتیجے میں ہوگا، اور اس غفلت کے ذریعے سے پوری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اپنے اندرون کے پاک صاف کرنے اور اندرون کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارا ظاہر اور باطن اندر سے اور باہر سے پاک صاف ستھرا بن جائے، اور اتنا صاف ستھرا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔